وہابیت کی تبلیغ میں اور قرآن کی تبلیغ میں فرق ہے۔ اگر یہ امت کو پڑھایا جائے کہ سوچو جا کہاں رہے ہو، وہاں اپنا آپ سنبھالو، کسی کو تم نے جا کے کیا نعرے لگانے ہیں۔ اگر سر جھکائیں تو کہتے اکڑ کے رہو، آنسو بہائیں تو کہتے مذاق اڑاتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا معاجہ شریف پر روتے لوگوں کے مذاق نقلیں اتاری گئی۔ یہ ان بے غیرت متووں کے کرتوتوں کا سبب ہے۔ اصل جرم وہاں پہ مسلط وہابیت ہے۔ اب دیکھو ایک چوک اعظم لئیے کے اندر ایک ناسور نے گنبد خضرا پہ کراس لگا کر معاذ اللہ اسے بت کہہ کے اگلے دن بھی اس نے کہا کہ معاذ اللہ یہ شرک کا اڈا ہے۔ حج ٹریننگ میں پڑھایا جا رہا ہے کہ قبر نبی علیہ السلام کو قبر نبی کہو۔ یہ بدعتی ہیں جو روزہ کہتے ہیں، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو وہاں پر حرام کہا گیا۔ وہاں پر چھتریوں کے نیچے بٹھا کر کالے متووں سے درس دیوائے جائیں ان جہنمیوں سے، تو پھر ادب کیسے آئے گا؟ کہ نائر نجیدی وہ کیا عجمی تھا؟ کیا وہ پاکستان کے کسی مدرسہ کا پڑھا ہوا تھا، بریلویوں کا؟ وہ نجدی تھا، رہائشی بھی سعودی تھا اور پڑھا ہوا بھی سعودی دینی مدارس کا تھا، اور مسجد نبوی شریف کے گیٹ پہ جا کے اندر جا کے اس نے حملہ کر دیا۔ مسجد نبوی شریف میں جو یہ چند دن پہلے احتجاجی نعرہ بازی ہوئی اور ہلڑ بازی ہوئی اور شور شرابہ ہوا، اس پر بہت سے لوگوں نے مذمت کی، میں نے بھی کی اور بھی مسلسل کر رہے ہیں۔ اس کا جو اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس کی طرف لوگ توجہ کر نہیں رہے۔ باقی معاملہ تو آپس میں چوروں کا ہے، وہ چوری میں پارٹنر ہیں، وہ چوری میں باریوں پر ہیں، وہ ایک ہی کھوٹے سکے کے رخ ہیں، وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں دین دشمن ہونے کے لحاظ۔ پاکستان میں جن لوگوں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روک رکھا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بڑے مجرم ہیں، اور روکنے والے یہی لوگ ہیں۔ زید بکر عام غریب لوگوں نے نظام مصطفیٰ کا رستہ نہیں روکا، روکا ہے تو زرداری جیسوں نے روکا ہے، نواز شریف جیسوں نے روکا ہے، شہباز شریف اور عمران خان جیسے لوگوں نے روکا ہے۔ ان کے لحاظ سے تو ہماری دعا ہے اللہ ہمیں بحیثیت قوم ایسے سب لوگوں سے نجات عطا فرمائے اور چھٹکارا۔ لیکن وہاں کا جو معاملہ ہے، کیوں جسارت ہوئی کسی کو؟ جب ہوائیں وہاں ادب سے چلتی ہیں، جب چاندنی بھی سلیقے سے آتی ہے، جب سورج کی شعاعیں بھی آ کے ماتھا ٹیکتی ہیں، جب فرشتے ادب سے وہاں پر پر ہلاتے ہیں۔ اصل میں سال ہا سال سے وہابیت کی شکل میں وہاں جو تبلیغ ہو رہی ہے، اور جو ایک مزاج بنایا گیا ہے، اور جو ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے، اس کا اس میں بڑا حصہ ہے۔ اگر امت مسلمہ کو وہ سبق پڑھایا گیا ہوتا مدینہ منورہ کی حاضری کا، خواہ کوئی حکمران ہو یا عوام ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، وہ سبق جو قرآن میں ہے کہ روئے زمین پر اس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں، میلوں دور ہی اپنی سانسیں سنبھال لو، کہیں کوئی وہاں پر سانس لینے میں بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ آنے والوں کو پتہ ہوتا کہ اب مدینہ منورہ 500 کلومیٹر رہ گیا، اب 100 کلومیٹر رہ گیا، اب 5 کلومیٹر رہ گیا، اب مدینہ منورہ آ گیا ہے۔
ہاں ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تو دیکھ، اے پاؤں رکھنے والے یہ جا وضع سر کی ہے۔ یہ سبق کہ مدینہ منورہ جانا ہے، غسل کرنا ہے، یہ سبق کہ مدینہ منورہ جانا ہے، کوئی سنت کے خلاف کام نہ ہو، یہ سبق کہ مدینہ منورہ جانا ہے، وہاں ہر گلی کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ چونکہ یہ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا، مگر اس سے کئی گنا بڑا برا بھی وہاں ہوا، اور مجھے افسوس ہے اس وقت لوگوں نے وہ مذمت نہیں کی جو کچھ آج صرف اپنے کسی لیڈر کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ چند سال پہلے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے گیٹ کے پاس دھماکہ، خود کچھ دھماکہ ہوا جس سے پورا مدینہ منورہ لرز اٹھا۔ کیا اس وقت بھی ان لوگوں نے مذمت کی تھی؟ اس وقت بھی رد کیا تھا؟ ہم نے ریلی نکالی تھی، ہم نے رد کیا تھا، ہم نے وجہ بیان کی تھی، ہم نے مواخذہ کیا تھا۔ اتنی بڑی جسارت کہ جہاں لوگ درود پڑھتے جاتے ہیں ایک ملعون بارود لے کے چلا گیا۔ وہ جگہ جو جنت ہے، جنت سے افضل ہے، اس میں جب دہشت گردی کرنے کو چلا گیا تو عالم اسلام کیوں نہ اٹھا؟ کوئی اس لیے کہ چونکہ وہ سعودی تھا، کوئی اس لیے کہ کیونکہ وہ نجدی تھا، نام اس کا نائر نجدی تھا، سعودی عرب کے دارالعلوم کا پڑھا ہوا تھا، ان کے بقول ایک توحیدی تھا، لیکن کام اس نے کتنا بڑا جہنمیوں کا کیا، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جہاں ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید و با یزید جا، یہ صوفیوں کا سبق ہے، اور وہ نجدیوں کی واردات تھی کہ وہاں اس نے دھماکہ کیا۔ ہمارا ایک دین ہے، اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ اسی کی وجہ سے بولتے ہیں اور اس کی وجہ سے سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت میں یہ فیصلہ کن امر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر مدینہ منورہ میں جو حکومت ہے وہ وہی کلچر، وہاں کے مفتی، وہاں کے علماء وہی سوچ پیش کریں جو صوفیاء کا دین ہے، جو اصفیاء کا دین ہے، جو اہل سنت کا دین ہے، جو امام احمد رضا بریلوی کی فکر ہے، تو وہاں ہر کسی کو تو سر جھکائے تصور میں سرکار کی گلی ہوگی، سرکار کا تصور ہوگا، وہاں کسی کو چور کہنے کی کسی کو حاجت کیسے ہوگی؟ کوئی کسی کے پاس کوئی جب ادھر سے توجہ ہٹانا ہی اس کے لیے مشکل ہوگا تو کسی کو دیکھے گا کیسے؟ یہ نظریہ چونکہ نہیں رہا بانٹا جا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قبر میں زندہ ہیں، اور سوچو کہاں جا رہے ہو، حاضری کہاں دے رہے ہو، اور قرآن کے نقطہ نظر سے روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی جگہ اتنی حساس کہ جتنا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اور اس مقام کے لیے حساس رکھنا۔ کعبے میں بھی نہیں، ہاں کعبہ کی اپنی بڑی شان ہے، اس کا بھی بڑا تقدس ہے، اس کا بھی اہتمام ہے، مگر قرآن کہتا ہے کعبے کو بھی وہ حساسیت میسر نہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے مقام عطا فرمایا۔ اگر یہ تصور لے کے جانے والے جا رہے ہوں، آنے والے آ رہے ہوں، وہاں موجود لوگ ان میں ہو، تو پھر ایسے معاملے کیسے ہوں؟ جانے والے بھی اپنا ایوارڈ، اعزاز، پروٹوکول، انہیں پتہ نہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ،
اے ظالموں، غازی کو پھندے پہ چڑھانے والوں، ظلم کر کے گئے ہو تو کم از کم جھکو تو صحیح۔ یہ اپنی وزارت عظمیٰ کے گھمنڈ میں ہیں، اور آگے سے چور کہنے والے وہ بے شعور، ان کو پتہ نہیں کہ یہاں آواز اونچی ہو تو زندگی بھر کا لٹ جاتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں صرف مرکز صراط مستقیم میں نہیں، میں وہ نجد کے آخری ہیڈ کوارٹر تک پیش کر رہا ہوں کہ روئے زمین پر جو اس جگہ کا مقام ہے وہ کعبے کا بھی نہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے 5ویں پارے میں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 100 ہے، لفظ یہ ہیں، یہ سب یاد کر لو، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ایسے حافظ الحدیث کا کہ مرکز صراط مستقیم ہے چھوٹا سا، مگر اس کی ضرب سے کم بھی کانپتا ہے، نجد بھی کانپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص اپنے گھر سے نکلا، نیت اس کی تھی کہ وہ اللہ کی طرف ہجرت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرے، اسے موت نے پا لیا، یعنی مکہ مکرمہ سے نکل گیا ہے، مدینہ منورہ پہنچا نہیں، اور اس کی موت آ گئی۔ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ کے ذمے پہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ اب اس میں آپ توجہ کریں اس چیز پر، مہاجرن الی اللہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرن الی اللہ، یہ اس شخص کی بات نہیں ہو رہی جو لاہور سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی جو یمن سے ہجرت کر مکہ مکرمہ آ رہا ہے، یہ قطعی طور پر اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو مکہ مکرمہ سے نکل کے مدینہ منورہ جا رہا ہے۔ اس کا گھر مکہ مکرمہ میں ہے، جانا مدینہ منورہ چاہتا تھا، رستے میں موت آ گئی۔ اب یہ تصور ہے کہ کعبہ سب سے اہم مقام ہے جہاں اللہ ملتا ہے، تو پھر یہ بندہ تو کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بتاؤ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ مکہ کو چھوڑ کے نکلا ہے، کعبے کو چھوڑ کے نکلا ہے، قطعی طور پر قرآن کہہ رہا ہے۔ اب جوں جوں قدم بڑھا رہا ہے کعبے سے تو دور ہو رہا ہے، اور جوں جوں قدم بڑھا رہا ہے مکہ سے دور ہو رہا ہے۔ اے اللہ، پھر یہ اب کہاں جا رہا ہے؟ دنیا تو تجھے ڈھونڈنے مکہ آتی ہے، یہ مکہ سے دور جا رہا ہے، یہ کعبے سے دور جا رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال کہتا ہے وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرن الی اللہ، کعبہ پیچھے رہ گیا، مکہ پیچھے رہ گیا، مگر پھر بھی یہ بندہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، پھر بھی یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اے اللہ، کعبہ ہی تو تیرے جلووں کا مسکن ہے اس زمین پر، یہ کعبے کو چھوڑ کے تو کہتا ہے نص قرآنی میں یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اس کو کعبے میں اللہ نہیں ملا تو کہاں ملے گا؟ اگر اس کو مکہ مکرمہ میں اللہ نہیں ملا تو کہاں ملے گا؟ مہاجرن الی اللہ ورسولہ، کہا اگرچہ یہ جدھر جا رہا ہے ادھر کعبہ نہیں، ادھر مکہ نہیں، کعبہ نہیں، مگر یہ پھر بھی اللہ کی طرف جا رہا ہے،
کیوں؟ جدھر جا رہا ہے اللہ کے رسول ادھر موجود ہیں۔ کعبے کے ہوتے ہوئے، مکہ مکرمہ کے ہوتے ہوئے، ایک شخص جو وہاں سے نکل گیا ہے روئے زمین پر، وہ کون سا مقام تھا کہ رب نے کہا یہ کعبے سے تو دور ہوا، مکہ سے تو دور ہوا، اللہ سے دور نہیں ہوا۔ یعنی حصی طور پر یہ کدھر جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو حصی طور پر اللہ کی طرف کائنات میں کون سا نقطہ ہے جدھر جائیں تو بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے؟ قرآن نے کہا وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تو ہر مسجد کی طرف جائیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں، روزہ رکھیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں، نماز پڑھیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ روئے زمین پر ایک پیکر ایسا رب نے بھیجا کہ ان کی طرف جانے کو اللہ نے نص قطعی میں قیامت تک کے لیے کہہ دیا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس کا کوئی جواب پیش کرے۔ کعبے کی عظمتیں ہمارا ایمان، مکہ کی عظمتیں ہمارا یقین، مگر یہ کعبہ وہی کعبہ تھا جب یہ آیت اتری تھی، یہ مکہ مکرمہ وہی مکہ تھا جب یہ آیت اتری تھی، یہ کعبہ وہی کعبہ تھا۔ آیت نے بتا دیا یہ کعبہ ہے مگر ایک کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اب وہابیت کی تبلیغ میں اور قرآن کی تبلیغ میں فرق ہے۔ اگر یہ امت کو پڑھایا جائے کہ سوچو جا کہاں رہے ہو، وہاں اپنا آپ سنبھالو، کسی کو تم نے جا کے کیا نعرے لگانے ہیں، وہاں تربیت کیا دی جاتی ہے۔ اگر سر جھکائیں تو کہتے اکڑ کے رہو، آنسو بہائیں تو کہتے مذاق اڑاتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا معاہدہ شریف پر روتے لوگوں کے مذاق نقلیں اتاری گئی۔ یہ ان بے غیرت متووں کے کرتوتوں کا سبب ہے کہ وہ ہیبت، وہ سطوت، وہ عظمت جو داخل ہوتے ہی مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی تو ابھی دور کی بات ہے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں جی وہ باہر جگہ تھی جہاں یہ ہوا، ارے وہ تو پورا مدینہ منورہ، اس کا ایک اپنا سیکورٹی نظام ہے روحانیت کا۔ تو اس قصور کی طرف بھی امت دیکھے کہ یہ جو وہابیت اور نجدیت کا ناسور وہاں مسلط ہے، خاکم بدہن، اس سے بڑے بہت واقعات ہو سکتے ہیں، اللہ بچائے۔ اور کیا کیا ان کی وجہ سے وہاں پہ ہو رہا۔ انہوں نے کتابیں لکھی اس پر کہ مدینہ منورہ کے لیے غسل مستحب سمجھنا یہ بدعت ہے، وہاں جانے کے لیے جوتے اتارنا یہ حرام ہے، بدعت ہے۔ یہ دین گھڑ گھڑ کے پیش کرتے رہے تو پھر لوگوں کے طریقے بدل گئے، ورنہ وہاں تو دل کی دھڑکنوں کا امتحان ہے، وہاں تو سانس کے چلنے کا امتحان ہے۔ اور یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اسی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ میں چونکہ ابھی اہتمام تو رب سے مانگنے کا ہے، مگر جن کے صدقے مانگنا ہے یہ ان دہلیز کی حاضری ہے۔ چلو وہاں نہیں، ہم تو یہاں ہی، یہ فاصلے سمٹنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ در منصور کے اندر یہ جلد نمبر 1 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہاں لکھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، 329 صفحہ ہے یہ جلد نمبر 1 کا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی خطبات ختم نبوت میں سے ہے، فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا۔ اب اس میں بہت ہزارہ باتیں ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بڑی ہولناکیاں ہیں، بڑے خطرات ہیں، بڑے مصائب ہیں۔ اور یہاں ایک چیز سرکار نے یہ بھی بیان کی
فرمایا اذا کان یوم القیامہ زفت الکعبہ، جب قیامت آئے گی تو کعبے کو دلہن بنایا جائے گا۔ میں کعبے کی بات کرنے لگا ہوں۔ زفت، زفاف ہوتا ہے جب دلہن کو رخصت کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ زفت الکعبہ، کعبے کو دلہن بنایا جائے گا۔ کون سا کعبہ؟ کس کعبے کی بات ہے؟ فرمایا البیت الحرام، بیت الحرام، کعبے کو دلہن بنا کے رخصت کیا جائے گا۔ اب کعبے کی طرف کائنات جاتی ہے، کعبہ کدھر جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتی ہیں الی قبری، کعبے کو روانہ کیا جائے گا، چل تو بھی حاضری دے۔ آج قوم اس موضوع پہ کچھ سوچ رہی ہے، کیوں ایسے ہوا؟ اس لیے ہوا، یہ جو کر رہے ہیں ان کا ایک اپنا کرتوت بھی ہے، بدی ہے، برائی ہے، ان کی غیر شعوری ہے، لیکن اصل جرم وہاں پہ مسلط وہابیت ہے کہ جنہوں نے، اب دیکھو ایک چوک اعظم لئیے کے اندر ایک ناسور نے گنبد خضرا پہ کراس لگا کر معاذ اللہ اسے بت کہہ کے اگلے دن نبی اس نے کہا کہ معاذ اللہ یہ شرک کا اڈا ہے۔ ہمارے دوستوں نے اس کو گرفتار کروایا ہوا ہے، اب معافیاں مانگ رہا ہے۔ ایسوں کو معافی کیسے ملے؟ اب یہ وہاں کا پھیلایا ہوا فتنہ، یہ کوئی معاذ اللہ صنم اکبر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور ادھر مرکز توحید حاضری دینے جا رہا ہے۔ اس حدیث کو اصل سپورٹ اس آیت کی ہے، زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری الی اللہ ورسولہ الی قبری۔ بطور خاص یہ بھی حکمت تھی لفظ قبر بولنے میں کہ جنگ تو ساری بالآخر لفظ قبر پہ ہی ہوگی، کہ قبروں کی زیارت، قبر پہ جانا، قبر کی حاضری۔ خود ہوتے تو اور بات تھی، اب قبر ہے۔ سرکار نے فرمایا میری قبر وہ نہیں، یہ تو میرا وہ مقام ہے، کعبہ بھی حاضری دینے آئے گا اور آ کے قبر کو نہیں مجھے بلائے گا۔ الی قبری، میری قبر کی طرف، میری قبر کی طرف کعبہ حاضری دینے آئے گا۔ اور یہ میں ضمناً عرض کرتا جاؤں، اب کس طرح کا یہ ماحول بنا، کتنی کتابیں لکھی گئیں۔ حج ٹریننگ کورس میں وہاں سے یہ بھی لکھا گیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو، قبر نبی کہو۔ یعنی قبر تو یقیناً ہے، مگر نفی روضہ کی کرنا، روضہ کہنے سے روکنے کا یہ نتیجہ ہے، یہ نحوستیں۔ روضہ نہ کہو، یہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ حج ٹریننگ میں پڑھایا جا رہا ہے کہ قبر نبی علیہ السلام کو قبر نبی کہو۔ یہ بدعتی ہیں جو روضہ کہتے ہیں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو وہاں پر حرام کہا گیا۔ تو نتیجے یہی نکلنے تھے، کوئی وہاں پہ دھماکے کر رہا ہے اور کوئی اس طرح کی شور شرابہ کر رہا ہے۔ ویسے علم تو ان لوگوں کے قریب سے بھی نہیں گزرا، اور اصل میں یہ علم سے قریب سے بھی نہیں گزرے، اصل تو علم اصل ہے، جانا تو انہوں نے تھا۔ جس دین کی صحیح مسلم میں یہ لفظوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر کو بھی روضہ کہو، مومن کی قبر بھی ریاض میں سے ایک روضہ ہے۔ تو جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں غلاموں کی قبریں کروڑوں روضہ ہوں، ان کا اپنا کتنا بڑا روضہ ہوگا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں کچھ لوگ غور کرتے ہیں. میں کہتا ہوں وہابیت پہ کرو غور. آج فتنہ یک بار نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے. اب وہاں گئے ہوئے لوگ جو ہیں جن کو جعلیات کہتے ہیں، اور پھر وہاں پر ادارے ہیں لتوعیت الجالیات، یہ جو محنت مشقت کرنے لوگ جاتے ہیں وہاں ان کو باقاعدہ جمعے کو بلا کے آگے پیچھے آئس کریم کھلا کے ٹریننگ دی جاتی ہے. تو وہ وہابی ٹریننگ لینے والے پھر ایسے ہی بولتے ہیں جس طرح یہ بولے ہم. اگر یہ لوگ جو نعرے لگا رہے تھے این یہ لوگ انہوں نے کسی جنید کا سبق وہاں پڑھا ہوتا، کسی سری سکتی سے ملاقات کی ہوتی، کسی بصیری اور جامی کا قرب حاصل کیا ہوتا تو یہ اس طرح نہ بولتے. ان کو ادارہ لتوعیت الجالیات کے اندر جو زہر دیا جاتا ہے اور ادب سے ان کو ہٹا کے پیچھے جسور بنایا جاتا ہے کہ کوئی نہیں عام ہی جگہ ہے، یوں بھی نہ کرو، یوں بھی نہ کرو، یوں بھی نہ کرو، اور اس طرح چلے جاؤ. پھر وہاں وہ جا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر بریلی شریف سے پوچھتے تو کہنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان فرمایا وہ میری قبر کی طرف کعبے کو لایا جائے گا تو آ کے کیا کہے گا. لفظ قبر کی وہ حکمتیں تھیں، لیکن عقیدہ کعبے کا کیا ہوگا. یہ نہیں کہے گا یا قبر رسول اللہ. سرکار فرماتے ہیں جب وہ کعبہ آئے گا فَتَقُولُ السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری کتاب میں کہے گا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بریلویوں کا کام ہے، یہ بریلویوں کا. تو پھر تو کعبہ بھی بالآخر بریلوی ہی نکلا. یہ سنیت ہے تو یقیناً کعبہ بھی سنی ہے. وہاں کھڑا ہوگا جا کر ساری کائنات زندگی بھر صدیوں اس کی طرف منہ کر کے سجدے کرتی رہی، اور وہ بالآخر خود چل پڑا کعبے کی طرف، اور وہاں جا کر کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کو سلام کہتا ہے. اور یہ بات کوئی مفتی بیان نہیں کر رہا، سرکار خود پر بیان کر رہے ہیں. کیسے کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے لب پہ یہ قول پیارے ہوں گے. صحابہ جب یہ سن رہے ہوں گے تو کیا انداز ہوگا. سرکار فرماتے ہیں جب وہ آ کے مجھے سلام کہے گا تو میں کیا کروں گا فَأَقُولُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، میں کہوں گا کعبہ تجھ پہ بھی سلام ہو. اور اس کے بعد طویل حدیث ہے، کعبے سے امت کے بارے میں پوچھیں گے. یہ جو عقیدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کے لحاظ سے امت اس پر ہمیشہ قائم رہی، یہاں تک کہ بہت بڑے مالکی امام المدخل کے اندر انہوں نے اس چیز کو لکھا. اب یہ وہاں پہ پڑھایا جائے. یہ کتابیں سب مکتبوں پہ وہاں موجود ہیں، لائبریریوں میں ہیں. یہاں انہوں نے 185 صفحے پہ لکھا مدخل کی پہلی جلد میں، الا ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، الی ما واقع من الاجماع، اس کی طرف جو اجماع ہے، کیا الا ان افضل البقاع الموضع الذي ضم آباءه الکریمہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ. کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ روئے زمین میں سب سے افضل جگہ وہ ہے جو پیکر نبی علیہ السلام کو چوم رہی ہے. یہ 200 400 ہزار بندے علماء کا عقیدہ نہیں، اجماع ہے.
نہ کعبے کی اندر کی جگہ کی اس کا مقام ہے، نہ باہر والا، نہ مسجد اقصی۔ اجماع ہے کس پر؟ ان افضل البقاع، یہ بقع جگہ، افضل البقاع، سب جگہوں میں سے افضل جگہ کون سی ہے؟ روئے زمین میں جو بھی ہوگی جگہ ہوگی تو سب سے افضل کہتے ہیں الذی، وہ جگہ ہے، دم، ادب کے لفظ دیکھو، کہا جو چمٹی ہوئی ہے، جو چوم رہی ہے، جو آغوش میں لیے ہوئے ہے، کس کو؟ اعضاءہ الکریمہ صلوات اللہ علیہ وسلم، سرکار کے پیکرے پر نور کو جو چوم رہی ہے۔ اب یہ وہاں پہ اگر درس دیا جائے مسجد نبوی شریف میں روزانہ، وہاں کے مدارس میں، حرم شریف کے خطبے میں، وہاں گئے ہوئے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اب مکہ مکرمہ آئے ہو، ابھی مدینہ منورہ جانا ہے، یا جو ڈائریکٹ جا رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، ذرا سوچ لو، اپنے شعور کو سمجھا لو، جانے کہاں لگے ہو، تو پھر اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ اور اگر اس کے برعکس کیا جائے، اس کے خلاف وہاں پر چھتریوں کے نیچے بٹھا کر کالے متووں سے درس دلائے جائیں ان جہنمیوں سے، تو پھر ادب کیسے آئے گا؟ اور اسی کتاب کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، کہتے ہیں قد قال علماؤنا رحمت اللہ علیہم، مدینہ منورہ میں ہمارے علماء نے حاضری کا جو طریقہ بتایا ہے، 187 صفحے پر لکھا ہے، کیا ہے؟ قسمت ہو وہاں جانے کی تو یہ یاد رکھنا، آج کی رات کا یہ تحفہ ہے، اور وہاں جو پہنچے ہوئے ہیں سن رہے ہیں وہ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ قال علماؤنا، کیا علماء نے کہا؟ یہ امام ابن الحاج اپنی اس کتاب مدخل کے اندر کیا بتا رہے ہیں؟ اپنے سے بڑے علماء پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الزائر یشعر نفسہ بانہ واقف بین یدیہ علیہ السلام کما ہوا فی حیاتہ۔ زائر یشعر نفسہ، اپنے آپ کو یقین دلائے، مدینہ منورہ جانے والا یشعر نفسہ، اپنے آپ کو یہ شعور دلائے۔ پتہ چلا بندہ خیال خواب میں ہو سکتا ہے، بے دھیان ہو سکتا ہے، تو یہ خصوصی پوائنٹ ہے مدینہ منورہ داخل ہونے کے پہلے، یشعر نفسہ، اپنے آپ کو یہ شعور دلائے، احساس دلائے، کس چیز کا؟ یہ شعور دلائے بِأَنَّهُ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ علیہ السلام کما ہوا فی حیاتہ، کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کھڑا ہو رہا ہے جیسے ظاہری حیات میں سرکار کے سامنے کھڑا ہے۔ اب سوچو تو صحیح، ایک چھوٹا سا حاکم، اس کے سامنے کیمرہ عدالت میں لوگ جاتے ہیں تو ان کی سانسیں اکھڑی ہوتی ہیں، اور خسرفا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ان کے دربار میں جانے سے پہلے اگر یہ تصور ہوگا جو ایمانی اور سنی تصور ہے، کیا کہ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، اور ظاہری جس طرح سرکار ظاہری حیات میں ہوتے تھے اور لوگ آ کے حاضری دیتے تھے، بالکل میں اسے ویسے ہی حاضری دینے لگا ہوں۔ اب کیا انداز ہوگا، آداب کیا ہوں گے، اور طریقہ کیا ہوگا؟ اور اس میں ساتھ انہوں نے یہ بات واضح لکھی، کہتے ہیں اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ، اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ، میں مرے ہوئے کو کہتا ہوں موتو بغیظکم، او مر جاؤ مردو، مر جائے تمہاری سوچ، مر جائے تمہاری وہابیت، اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اب انہوں نے آگے اس میں وضاحت بھی کی کہ کوئی فرق نہیں، تاکہ کوئی اعتراض کرے تو اس کو آگے یہ بھی بتا دیا جائے کچھ فرق ہیں، کہ پہلے جو آپ ملتے تھے وہ صحابی بن جاتے تھے،
اب جو جا ملیں گے صحابی نہیں بنیں گے، لیکن کیسے کوئی فرق نہیں؟ کہتے ہیں آنی فی مشاہداتہ لامتہ، جیسے اس وقت آنے والوں کا سرکار مشاہدہ فرماتے تھے، آج تیرا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ آنی فی مشاہداتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم، کہا غلاموں کے حال جاننے میں کوئی فرق نہیں، سارے مسئلے حل۔ یہ موج ہے سنی ہونے کی۔ اب ان لوگوں کے کبوں کے منہ دیکھو، وہ اگر 20 سال بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے حاضری دیتے رہیں تو نحوست عقیدے کی یہ ہے، کہتے ہیں ہم تو لکڑی کے پاس آئے، ہم تو پتھر کے پاس آئے، یہاں کچھ نہیں، انہیں زندگی گزار کے بھی کچھ نہیں ملتا، اور سنی لحظے بھر میں بیٹری چارج کروا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا نظریہ ہے وہاں بھی اور یہاں بھی، اذ لا فرق، کوئی فرق نہیں۔ آنی فی مشاہداتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم، حالات امت کے جاننے میں وہ جانتے ہیں آج بھی۔ اگلا جملہ ونیاتہم، یہ جھل ککڑ کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی نے مسلک گھڑا، ارے ابن حاج کو بھی امام احمد رضا پڑھا آیا، انہوں نے گھڑا نہیں، انہوں نے پڑھا ہے۔ کہا کہ نیت بھی جانتے ہیں، وعزائمہم، عزائم بھی جانتے ہیں، وخواطرہم، خیالات بھی جانتے ہیں۔ نیت بننے میں ٹائم لگتا ہے، اور جو پہلی بار نو زائد خیال ہو وہ خاطر ہوتا ہے۔ لوگ اس پہ الجھے ہوئے ہیں کہ نیت جانتے ہیں یا نہیں، انہوں نے کہا نیت کی تو ولادت بعد میں ہوتی ہے، نیت کے مرحلے سے کہیں پہلے خیال جب جنم لے رہا ہوتا ہے سرکار جان جاتے ہیں یہ میرا غلام کیوں آ رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَاءَ فِيهِ، سرکار کے لیے یہ کوئی پردے والی بات نہیں ہے، بالکل واضح ہے، جس طرح دوپہر کا سورج ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ اس انداز میں ہے، اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ تاریخ مکہ المشرفہ والمسجد الحرام والمدینہ الشریفہ والقبر الشریف، اس کے اندر ابن ضیاء مکی حنفی انہوں نے اس چیز کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں المشیو، ساری تقریر اس پر ہے، الی اللہ ورسولی، صفحہ نمبر 334، یہ مکی امام کا۔ کچھ تو آج کے ملون ہیں نا، اپنے آپ کو مکی کہلواتے ہیں، اور حقیقت میں مکی سے بھی بدتر ہے۔ یہ امام مکی، ان کی کتاب ابن ضیاء مکی حنفی، انہوں نے اس میں لکھا کیا؟ قبر میں بھی صدیوں بعد جب یہ رات آئے گی انشاءاللہ یہ لذت آتی رہے گی۔ کیا لفظ ہیں؟ فرمایا المشی الی المدینہ، جانا مدینہ منورہ کی طرف۔ اب جانے والے کئی ہیں، کئی سواریاں اتارنے جاتے ہیں، کئی کچھ کرنے جاتے ہیں۔ کس طرح جانا؟ کہتے ہیں لزیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیت کر کے جانا۔ ابن تیمیہ نے کہا نا کہ نیت کر کے جائیں تو سفر آرام ہے، کرنی ہو تو مسجد نبوی کی کرو، روضہ رسول اللہ السلام یا قبر نبی کی نہ کرو۔ تو میں وہابیت کو کہتا ہوں پہلے کعبے سے تو پوچھ لو، بیت الحرام الی قبری، اس لیے لفظ قبر بولا۔ اور اب یہ لکھ رہے ہیں المشی الی المدینہ لزیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک مبتدا ہے، آگے خبر ہے۔ اب دیکھو خبر کا کتنا انتظار ہوتا ہے۔ یہ جو نحوی خبر ہے، جملے میں مبتدا کے بعد خبر، اب انتظار کی سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں
کہ جانا مدینہ منورہ کی طرف زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جانا کیا ہے؟ ابھی تک مبتدا ہے، آگے خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے افضل من الکعبہ ومن بیت المقدس، افضل من کعبہ ومن بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف جانے سے اور کعبے کی طرف جانے سے، من الکعبہ کعبے کی طرف جانے سے یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس سے ادب قائم ہوگا مدینہ منورہ کا۔ اس سے جا کے آگے حالات میں تقدس کے لحاظ سے منصوبہ بندی ہوگی، اس گھڑے ہوئے دین سے نہیں ہوگی، وہابیت اور نجدیت کی اس تبلیغ اور ان تقریروں سے بے ادبی پھیلی اور بے ادبی پھیل رہی ہے، اور وہ تو اس جنت میں دھماکے کرنے تک پہنچے۔ ورنہ مجھے جواب دیں کہ نائر نجیدی وہ کیا عجمی تھا؟ کیا وہ پاکستان کے کسی مدرسہ کا پڑھا ہوا تھا بریلویوں کا؟ وہ نجدی تھا، رہائشی بھی سعودی تھا اور پڑھا ہوا بھی سعودی دینی مدارس کا تھا، اور مسجد نبوی شریف کے گیٹ پہ جا کے اندر جا کے اس نے حملہ کر دیا۔ تو ادب اس سے آئے گا، یہ جو مشائخ نے لکھا، اور یہ اتنا اہم، اس قدر اس کے اندر تازگی اور لذت ہے۔ یہ ایک شعر اس سے پیش کرتے ہوئے حاشیہ اعانہ الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین، فتح المعین کا ایک مقام ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، صفحہ نمبر 355 کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ، اگر زائرین مدینہ منورہ میں سے کوئی، امت مسلمہ کا کوئی فرد کیا کرے، یجیو علی رأسہ، سر کے بل چل کے آئے، گھر سے نکلے تو سر نیچے کر لے، سر پہ چلتا چلتا مدینہ منورہ پہنچے، یجیو علی رأسہ، اپنے سر کے بل آئے، او علی بصرہ، یا آنکھوں کے بل چل کے آئے۔ کہاں سے؟ 1 کلومیٹر سے؟ کہتے ہیں نہیں، من ابعد موضع من الارض، روئے زمین کے آخری کنارے سے چل کے آئے، ابعد جو دور ترین ہے جگہ، وہاں سے چل کے آئے۔ کیوں آئے؟ لے زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور ترین جگہ سے اس طرح چل کے آئے۔ کہتے ہیں لم یکم بالحق الذی علیہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی حق نہیں ادا ہوا اس بارگاہ کا۔ یہ نہیں کہ جا کے احسان کرتا پھر کہ میں تو اس طرح چل کے آیا ہوں، حالانکہ اس طرح تو 1 ایکڑ چلنا بڑا مشکل ہے۔ کہا دربار ایسا ہے، بارگاہ ایسی ہے، پھر بھی عاشق حق تو نہیں ادا کر سکا اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لم یقم بالحق الذی علیہ لنبیہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوازا ہے، یہ اتنی مشکل سے آ کر بھی وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ ایک میں نے ٹچ دیا ہے اس موضوع کو، اور آج پھیلا دو پوری دنیا میں اس کو، کہ جو کچھ مدینہ منورہ میں ہوا اس کے بارے میں کچھ حقیقی طور پر بول رہے ہیں، اور کچھ فراڈیے بول رہے ہیں، کچھ تکلف سے بول رہے ہیں، اور کچھ اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ بول رہے ہیں، اور ہم اپنے ایمان کی وجہ سے بول رہے ہیں۔ یہ کلچر دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، ہر جگہ یہ پیغام جائے کہ مدینہ منورہ جانے والا روئے زمین میں اس جگہ پہ جا رہا ہے جس جگہ جیسی کوئی جگہ نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں جہاں جانے سے اللہ یوں ملے
جیسے یہاں جانے سے ملتا ہے۔